قدیم زمانے میں انسانی دنیا کی ایک خوشحال سلطنت تھی جہاں ایک نیک دل اور بہادر شہزادی رمشا رہتی تھی۔ وہ اپنی بہادری، سچائی اور رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اگرچہ شہزادی رمشا بہادر اور مضبوط تھی، مگر والدین کی جدائی کا خلا اس کے دل میں ہمیشہ موجود رہا۔ اس کے والد بادشاہ فیاض اور والدہ ملکہ سحر اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ رمشا اکثر انہیں یاد کرتی اور ان کے سکھائے ہوئے سبق دل میں بسائے رکھتی۔ خاص طور پر اس کی ماں شام کے وقت اسے پریوں کی جادوئی کہانیاں سنایا کرتی تھیں، جنہوں نے اس کے دل میں نیکی اور بہادری کے بیج بو دیے تھے۔ اسی وجہ سے شہزادی رمشا کو اکثر رات کے وقت خواب میں پریاں نظر آتی تھیں۔ کبھی کبھی پریوں کی آوازیں اور ہلکی ہنسی اس کے کانوں میں گونجتی، جس سے اسے یہ احساس ہوتا کہ شاید اس کی ماں کی کہانیاں کسی طرح حقیقت کے قریب ہیں۔ رمشا ان خوابوں اور یادوں کے ذریعے اپنے والدین کی محبت محسوس کرتی۔ ایک رات شہزادی رمشا نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ خواب میں وہ خود کو ایک روشن، جادوئی اور پراسرار دنیا میں پائی، جہاں ہوا میں روشنی تیر رہی تھی اور فضا خوشبو اور نرمی سے بھرپور تھی۔ اچانک اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ اس کے پروں سے ہلکی روشنی جھلک رہی تھی اور آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ پری نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، شہزادی رمشا، ہماری دنیا شدید خطرے میں ہے۔ ایک ظالم اور طاقتور جنزلدار نے پریوں کی دنیا پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ ہماری ملکہ سیارہ کو قید کر چکا ہے اور معصوم پریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ صرف تم ہی ہمیں بچا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی اور شہزادی رمشا گھبرا کر جاگ اٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ایک عجیب سی بے چینی اور ذمہ داری کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ رمشا جانتی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ شاید تقدیر اسے کچھ بڑا سکھانے یا دکھانے آئی تھی۔ حالانکہ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب رمشا کو پریوں کے خواب آئے تھے۔ بچپن میں بھی اسے خوابوں میں پریاں نظر آتی تھیں، لیکن وہ خواب اکثر خوشگوار یا رنگین کہانیوں کی جھلک ہوا کرتے تھے، اور زیادہ تر تو وہ بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں کے اثرات لگتے تھے۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ شاید یہ سب اس کی ماں ملکہ سحر کی سنائی گئی پریوں کی کہانیوں کا اثر ہے اور حقیقت میں کچھ خاص نہیں۔ لیکن آج کا خواب بالکل مختلف تھا۔ آج پری نے جو کچھ کہا وہ نہ صرف سنجیدہ اور ضروری لگ رہا تھا، بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب قسم کا خوف اور پریشانی بھی پیدا کر رہا تھا۔ رمشا سوچنے لگی، یہ خواب مجھے کیوں دکھایا گیا؟ پری نے جو باتیں کی ان کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اور مجھے ہی یہ خواب کیوں آیا؟ یہ سب سوچتے ہوئے شہزادی رمشا کو احساس ہوا کہ یہ خواب محض بچپن کی کہانیوں کا اثر نہیں، بلکہ ایک حقیقی اور ضروری پیغام ہے، جسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس بے چینی اور فکر نے اسے ایک نئے عزم سے بھر دیا کہ وہ جلد اس راز کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گی، چاہے راستہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح شہزادی رمشا نے خواب کی حقیقت جاننے کے لیے اپنے ایک قابل اور عقلمند وزیر رشید کو بلایا۔ رمشا نے رات کا خواب تفصیل سے وزیر کے سامنے بیان کیا اور پوچھا کہ اس خواب کا مطلب کیسے سمجھا جائے۔ وزیر رشید نے کہا، شہزادی رمشا، یہ کوئی عام خواب نہیں۔ دور جنگل میں ایک قدیم بونا جادوگر رہتا ہے جو خوابوں اور پیشگوئیوں کی تعبیر جانتا ہے۔ فوراً اس کے پاس جاؤ، وہاں تمہیں خواب کا اصل مقصد معلوم ہو جائے گا۔ شہزادی رمشا نے مشورے پر عمل کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ راستہ مشکل تھا، مگر اس کی ہمت نے ہر رکاوٹ آسان کر دی۔ چند دنوں بعد وہ بونا جادوگر کی چھپی ہوئی لائبریری تک پہنچی۔ رمشا نے خواب کی تفصیل بیان کی اور بونا نے پرانی کتابیں کھول کر آخرکار خواب کی تعبیر تلاش کر لی اور کہا، یہ کوئی عام خواب نہیں، تمہیں نیند میں پریستان جانا ہوگا۔ تمہارا جسم انسانی دنیا میں رہے گا، مگر تمہاری روح پریستان میں جنگ لڑے گی۔ جو پری تمہارے خواب میں آئی تھی وہ شہزادی نیلم ہے۔ وہ پریستان کی وارث ہے اور وہ تمہاری خالہ ملکہ سیارہ کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر شہزادی رمشا حیران رہ گئی۔ شہزادی رمشا نے حیرت سے پوچھا، لیکن صرف میں ہی کیوں؟ بونا جادوگر نے راز فاش کیا جو رمشا کی دنیا بدل دینے والا تھا۔ تمہاری ماں پری گلناز ایک پری تھی۔ اسے تمہارے والد بادشاہ فیاض سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے پریستان چھوڑ کر انسانی دنیا میں آ بسنے کا فیصلہ کیا، مگر اپنی اصل کبھی ظاہر نہیں کی۔ تم انسان اور پری کی اولاد ہو، اسی لیے تم میں جن زلدار کو شکست دینے کی طاقت ہے۔ تمہاری بہادری، انسانی ہمت اور آدھی پری طاقت کا امتزاج ہی اس وقت ضروری ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئی تو شہزادی نیلم پری کی حفاظت ہوگی اور ملکہ سیارہ کو آزاد کرایا جا سکے گا۔ پریستان دوبارہ امن اور خوشی کی روشنی میں نہا جائے گا۔ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ یہ خواب صرف ایک علامت نہیں، بلکہ تمہاری تقدیر کی پہلی کڑی ہے۔ شہزادی رمشا نے گہری سانس لی اور اپنے دل میں خوف بھی محسوس کیا، مگر ساتھ ہی عزم بھی پیدا ہوا۔ اسے اب یقین ہو گیا کہ یہ خواب صرف بچپن کی سنائی گئی کہانیوں یا ماں کی پریوں کی کہانیوں کا اثر نہیں ہے،
आज का ख्वाब हकीकी, संजीदा और उसकी जिम्मेदारी का पैगाम था। उसने बूना जादूगर से पूछा, मैं परिस्तान कैसे जा सकती हूँ? बूना जादूगर ने शहजादी रमशा को बताया, नूरिस्तान की नदी में जलपरी मरजान रहती है, जो जादुई दुनिया की मुहाफिज है। इसके पास एक खास जादुई सीवीड है। इसे खाने के बाद जैसे ही तुम सोओगी, तुम्हारी रूह खुद ब खुद परिस्तान पहुंच जाएगी। वहां तुम्हारी असल तकदीर तुम्हें मिलेगी और तुम जिन जलदार का मुकाबला करने के काबिल हो जाओगी। शहजादी रमशा ने अपनी तलवार मजबूती से संभाली और दिल में अज़्म पैदा करते हुए सफ़र का आगाज़ किया। रास्ता आसान ना था। घने दरख्त, बुलंद पहाड़ और पानी के झरने रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे, मगर रमशा की हिम्मत और मकसद की ताकत ने उसे हर मुश्किल से निबर्दाज़मा किया। कई दिनों की मेहनत के बाद वो नूरिस्तान की नदी तक पहुंच गई। नदी का पानी शफ़ाफ और चमकती लहरों से भरा हुआ था और इर्द गिर्द की फिजा में एक नर्म रोशनी और हल्की खुशबू फैली हुई थी। पानी की लहरों में अचानक जलपरी मरजान नमूदार हुई। उसकी आंखें जादुई चमक से भरी थीं और उसके हाथ में वो जादुई सीवीड था जो परिस्तान जाने का राज रखती थी। जलपरी मरजान ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी रमशा, ये सीवीड तुम्हें परिस्तान ले जाएगी। इसे खाओ और फिर अपने ख्वाब की दुनिया में दाखिल हो जाओ। मगर याद रखो, ये सफ़र आसान नहीं होगा। वहां तुम्हें अपनी पूरी बहादुरी और अक्ल की ज़रूरत होगी। सीवीड खाते ही रमशा गहरी नींद में चली गई और उसकी रूह परिस्तान पहुंच गई। वहां उसका सामना शहजादी नीलम से हुआ, जो परिस्तान की वारिस और उसकी खाला की बेटी थी। नीलम ने बताया कि मलका सैयारा जिन जलदार की कैद में है और पूरी परियों की दुनिया खौफ में मुब्तला है। शहजादी रमशा और शहजादी नीलम ने मिलकर जंग की तैयारी की। तमाम परियां उनके साथ खड़ी हो गईं। शदीद जंग के बाद रमशा की आधी इंसानी हिम्मत और आधी परी ताकत ने जिन जलदार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मलका सैयारा आज़ाद हो गई और परिस्तान में दोबारा रोशनी, अमन और खुशी लौट आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।